اب تک جو ہم نے اس کورس میں معلومات حاصل کی ہیں، اگرچہ وہ انڈرسٹوڈ معلومات ہیں، آپ اپنے آس پاس بہت عرصے سے وہ سب چیزیں ہوتی دیکھتے ہیں جو کہ ہم نے اس کورس میں کور کی، لیکن اس کورس کا مقصد ان ساری چیزوں کو ایک سیکوینس میں، ایک ترتیب میں آپ کے ذہن میں لانا تھا، آپ کے سامنے ایک اسکیچ بنانا تھا، ایک نقشہ بنانا تھا اس بات کا کہ جب آپ یہ سوچیں کہ آپ نے خود بزنس کرنا ہے تو آپ نے کن چیزوں کو توجہ دینی ہے، کن چیزوں کو مد نظر رکھ کے بزنس کے متعلق فیصلے کرنے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، بار بار اس کا ذکر کرتے رہے کہ اپنی ٹارگٹ مارکیٹ کی ضروریات کو، ان کے مسائل کو، ان کی خواہشات کو سامنے رکھ کے بزنس ڈٹرمن کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر صرف اس بنیاد پہ کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم کوئی بزنس کریں یا ہمیں اس بات کا شوق ہے کہ ہم کسی چیز کا بزنس کریں، تو ظاہر ہے کہ یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہو سکتا۔ ابھی اس سٹیج تک آپ یہ سوچ چکے ہیں کہ آپ نے خدمات کی بنیاد پہ کوئی پروڈکٹس ڈیولپ کرنی ہے یا مصنوعات کی بنیاد پہ کوئی پروڈکٹس ڈیولپ کرنی ہے، یعنی آپ کو اپنے اس رجحان کا کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہے۔ اب ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہمیں آیا جو بزنس کرنا ہے وہ آن لائن کرنا ہے یا آف لائن کرنا ہے۔ ابھی آن لائن یا آف لائن بزنس کی ٹرمینالوجیز جو دو الگ الگ سے استعمال ہونے لگیں، یہ اس وقت سے ہیں جب کہ انٹرنیٹ عام ہونا شروع ہوا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ ہی انٹرنیٹ اویلیبل ہے، براڈ بینڈ اتنی تیزی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ دستیاب ہو رہا ہے کہ جیسے ہم اور کوئی سہولت اس طرح سے نہیں دیکھتے کہ اتنی تیزی سے ہمیں دستیاب ہو رہی ہو۔ اس حوالے سے ہمیں اس بات پہ نظر رکھنی ہے کہ ہم جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں وہ آن لائن ہو، یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم آن لائن بزنس کریں، یا آف لائن ہو، یعنی فارمل طریقے سے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ شاپس ہوتی ہیں، آفیسز ہوتے ہیں، ان کے تھرو ہم بزنس کرتے ہیں، ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں جا کے لوگوں سے جا کے ملتے ہیں، اپنی پروڈکٹس متعارف کراتے ہیں۔ تو اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ کیا چیز ہمارے لیے اس وقت بہتر ہے، ہم اپنے پروڈکٹ لائف سائیکل کو ایک بار پھر سے دیکھ لیں گے۔ پروڈکٹ لائف سائیکل میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پروڈکٹ بنانے کے وقت کا جو مرحلہ ہوتا ہے جس میں آپ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ نے پروڈکٹ بنانی ہے، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک آئیڈیا آپ کو آتا ہے، اس کے بعد اس آئیڈیا پہ آپ ورکنگ کرتے ہیں اور پھر آپ پریکٹیکلی اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، ایک پروڈکٹ کی شکل دیتے ہیں۔ اس کے بعد انٹروڈکشن ہے، جب کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو اپنے پوٹینشیل بائر سے متعارف کراتے ہیں، پھر گروتھ کی سٹیج ہم نے پڑھی تھی، پھر میچیورٹی ہے اور پھر ڈکلائن ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بزنس آن لائن ہوگا یا آف لائن ہوگا، یہی سٹیجز اس کے اندر آئیں گی۔ لیکن اگر بزنس آف لائن ہوگا، یعنی فارمل طریقے سے کیا جائے گا، جیسا کہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ بزنس کیے جاتے رہے ہیں انٹرنیٹ کے آنے سے پہلے اور اب بھی کیے جاتے ہیں، آف لائن بزنس کے حوالے سے مارکیٹس میں جتنا بھی ہم کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم پریکٹیکلی کسی شاپ پہ جاتے ہیں، کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں، یہ سب آف لائن بزنس کے اندر آتا ہے۔ تو دونوں بزنسز میں سٹیجز اگرچہ ایک جیسی ہیں، لیکن آف لائن بزنس میں ان ساری سٹیجز کی کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ڈیولپمنٹ کی سٹیج کو لیتے ہیں۔ اگر ہمارا بزنس آف لائن ہے، ایک آئیڈیا ذہن میں آنا تو ظاہر ہے کہ کوئی فزیکل انویسٹمنٹ نہیں مانگے گا، لیکن اس کے بعد کی جتنی سٹیجز ہیں آپ کی ڈیولپمنٹ کے حصے کی، وہ ساری آپ کو کاسٹ کریں گی۔ آف لائن جب آپ نے کسی چیز کے بارے میں معلومات لینی ہے، آپ نے ظاہر پریکٹیکلی جانا ہے، اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرنا ہے، سرویز کرنے ہیں، لوگوں سے ملنا ہے۔ پروڈکٹ کو جب ڈیولپ کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو انٹروڈکشن کی سٹیج پہ آتے ہوئے جب پروڈکٹ کی ضرورت ہوگی، آپ کو کچھ پروڈکٹ سٹور کرنی ہے پہلے سے، کہ اگر آپ کی ڈیمانڈ ایک دم سے بڑھ جاتی ہے تو آپ کے پاس سٹور ہوئی بھی ہو پروڈکٹ، یہ ساری چیزیں کاسٹ زیادہ کریں گی۔ اسی طرح انٹروڈکشن کی سٹیج ہے، آف لائن بزنس میں انٹروڈکشن کے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اس میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو پریکٹیکلی کوئی نہ کوئی چیز استعمال کرنی ہوتی ہے اپنی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے۔ مثلاً آپ سیمپلز دیتے ہیں اپنے پوٹینشیل بائرز کو، آپ اپنی پروڈکٹ کے متعلق پرنٹڈ مٹیریل ہوتا ہے جو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ وہ دیتے ہیں، اس میں بروشرز ہیں، آپ کے پوسٹرز ہیں، آپ کے اشتہارات ہیں مختلف قسم کے، وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی بھی کاسٹ نسبتاً زیادہ ہے۔ نسبتاً ہم نے اس لیے کہا کہ ہم جب کمپیئر کریں گے آن لائن بزنس کے ساتھ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انٹروڈکشن کی سٹیج میں آن لائن بزنس میں جو ہمارے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ان کی کاسٹ بہت کم ہے۔ اس کے بعد گروتھ کی سٹیج ہے، تو آف لائن بزنس میں جب گروتھ کی سٹیج آتی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے سٹاکس بڑھانے پڑتے ہیں، کیونکہ آپ کی سیلز بڑھ جاتی ہیں، اور سٹاکس بڑھانے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے سٹاکس رکھنے کی جگہ چاہیے، اس کو آپ نے یا تو اپنے طور پہ ارینج کرنا ہے یا کرائے پہ حاصل کرنا ہے، اور اس سٹاک کو ظاہر ہے کہ رکھنے کے لیے انویسٹمنٹ بھی آپ کو چاہیے۔ میچیورٹی کی سٹیج ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ بزنس آپ کا میچیور ہو گیا ہے، تو اس وقت آپ اتنے زیادہ بزی ہو جاتے ہیں اپنے بزنس میں، آپ نے اپنی پروڈکٹ کے سٹاکس کو مینٹین کر کے رکھنا ہے، آپ کے بائرز کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن اتنا بڑھ جاتا ہے پروڈکٹس کی سیل کے وقت کہ آپ عموماً اس بات پہ توجہ نہیں رکھ پاتے کہ اگلی جو سٹیج ہے وہ ڈکلائن کی ہے۔ اب آف لائن بزنس میں
ان ساری چیزوں کو ایک وقت میں مینیج کرنا آپ کی فزیکل اور فائنینشیل دونوں ایفرٹس کو بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اس اعتبار سے آف لائن بزنس آپ کو نسبتاً زیادہ کاسٹ کرے گا، اگرچہ آپ کا بزنس خدمات کی یعنی سروسز کی بنیاد پہ ہو یا مصنوعات کی یعنی گڈز کی بنیاد پہ ہو۔ اب ہم ایک جائزہ لیں گے مختصر سا آن لائن بزنس کے حوالے سے، کہ اگر ہم نے اپنے لیے بزنس ڈٹرمن کیا ہے سروسز کا یا گڈز کا، دونوں صورتوں میں اگر ہم آن لائن بزنس کی ٹائپ کو اگر ہم سلیکٹ کرتے ہیں، یعنی ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے بزنس آن لائن کرنا ہے اگرچہ سروسز کا ہے یا گڈز کا ہے، تو اس صورت میں اگر ہم اپنے پروڈکٹ لائف سائیکل کے اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو آن لائن بزنس کی ڈیولپمنٹ کی سٹیج اسی طرح سے آپ کو آئیڈیا آتا ہے، آپ اس آئیڈیا پہ ورکنگ کرتے ہیں۔ ورکنگ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے؟ آپ کے پاس ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہے اور ایک کمپیوٹر ہے، گوگل سرچ ہے، دیٹس اٹ۔ پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ ہے، آپ کو اپنی پروڈکٹ سے متعلق جو چیزیں چاہیے ان کے متعلق سرچ کریں گے، اگر کوئی را مٹیریل آپ نے اپنی پروڈکٹ کے متعلق پرچیز کرنا ہے اس کے متعلق سرچ کریں گے۔ تو آپ اگر غور کریں تو ڈیولپمنٹ کی سٹیج میں آپ کو سوائے اپنے ٹائم کے اپنے انٹرنیٹ کنیکشن اور ایک کمپیوٹر کے علاوہ کوئی اور چیز کاسٹ نہیں کر رہی، جو کہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی لو کاسٹ ہے، ہر بندہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے۔ انٹروڈکشن کی سٹیج آئے گی، اس کے بعد انٹروڈکشن کی سٹیج میں اپنے پوٹینشیل بائرز کو ایکسیس کرنا ہے، ان کو اپنی پروڈکٹ کے متعلق بتانا ہے، کوئی پرنٹڈ مٹیریل یوز نہیں ہوگا، اپنے پوٹینشیل بائرز کے ای میل ایڈریسز آپ کو چاہیے، اپنی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ بلاگز، کمیونٹیز، ڈائریکٹریز، ایڈورٹائزمنٹس، سب چیزیں آن لائن اویلیبل ہیں، وہاں سے آپ کو اپنے پوٹینشیل بائرز کے کانٹیکٹس مل جائیں گے۔ ایک ٹپ آپ کو یہاں دے دیں کہ عموماً لوگ پوٹینشیل بائرز کے کانٹیکٹس حاصل کرنے کے لیے نیوز پیپرز کو یوز کرتے ہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی موبائل نمبرز کی لسٹ ہے یا ای میل ایڈریسز کی لسٹ ہے تو وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے نمبرز ہوتے ہیں، آپ کال کریں کوئی رسپانس نہیں آئے گا، کوئی میسج کریں گے کوئی جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ تو نیوز پیپر ایڈز کے اندر جو ہمیں کانٹیکٹس ملتے ہیں وہ ایکٹیو کانٹیکٹس ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے موبائلز آن ہوتے ہیں، ای میل ایڈریسز یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ای میل ایڈریسز زیادہ تر ہم آن لائن ہی سرچ کریں گے، لیکن جو کانٹیکٹ نمبرز ہیں وہ آپ کو نیوز پیپر سے اور فری کلاسیفائڈ سائٹس جو ہیں جہاں ایڈز دیے جاتے ہیں، لوگ مختلف اشتہارات دیتے ہیں، جیسے کسی نے گاڑی فروخت کرنے کے اشتہار دیے ہیں، کسی نے کمپیوٹرز کے متعلق اشتہار دیے ہیں، تو وہاں سے آپ کو ان کے ای میل ایڈریسز مل جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کو وہ اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے پوٹینشیل بائرز کو ایکسیس کرنا شروع کرتے ہیں، اپنی ڈیولپڈ پروڈکٹ کے متعلق ان کو انٹروڈکشن آپ دیتے ہیں۔ اس کے بعد گروتھ کی سٹیج آتی ہے، جب کہ آپ کی سیلز بڑھنی شروع ہوتی ہیں، آپ کے پوٹینشیل بائرز آپ کی پروڈکٹ کے متعلق جان جاتے ہیں، تو کیونکہ آپ کی فزیکل جو آپ کی انوالومنٹ ہے آن لائن بزنس میں وہ نسبتاً آف لائن بزنس کے بہت کم ہے۔ مینٹل انوالومنٹ یعنی ذہنی طور پہ جو آپ کو بزنس کے اندر اپنی صلاحیتوں کو لگانا ہے وہ اگرچہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو وہ دونوں صورتوں میں برابر ہوگا، لیکن فزیکل انوالومنٹ کیونکہ کم ہے، زیادہ تر کام آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو گروتھ کی سٹیج پہ بہت آسانی کے ساتھ اپنے سٹاکس کے اوپر، اپنی پروڈکٹ کے متعلق معلومات کے اوپر نظر رکھنا اور اپنے پوٹینشیل بائر کے ساتھ ڈیل کرنا، اپنی گروتھ کی سٹیج کو اچھی طرح سے مینیج کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور بہت لو کاسٹ ہوتا ہے۔ میچیورٹی کی سٹیج آتی ہے جب آپ کو اچھی سیلز ملنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم آن لائن بزنس کو یہاں ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ اپنی پروڈکٹ کے اوپر جو کہ آپ نے ڈیولپ کی ہے اس کے سٹاکس آپ نے مینٹین کرنے ہیں یا ان کو بڑھانا ہے، دونوں صورتوں میں آپ کی فزیکل انوالومنٹ کم ہونے کی وجہ سے آپ آسانی کے ساتھ دونوں چیزوں پہ نظر رکھ سکتے ہیں۔ اور اگلی سٹیج ڈکلائن کی ہے، یعنی جب آپ کی پروڈکٹ میکسیمم آپ کو آؤٹ پٹ دے رہی ہوتی ہے تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پوٹینشیل بائرز جو ہیں وہ کیونکہ لمیٹڈ ہیں، اس لیے جلد ہی ان کا انٹرسٹ آپ کی پروڈکٹ میں سے ختم ہونے والا ہے، یا کوئی نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں آنے والی ہے جو کہ بالمقابل ہو آپ کی پروڈکٹ کے، تو اس صورت میں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ ڈکلائن کی سٹیج سے بچانے کے لیے آپ نے کیا نئے فیچرز اپنی پروڈکٹ میں ڈیولپ کرنے ہیں، تاکہ یہ جو لائن ہے یہ آگے ڈکلائن کی طرف جانے کے بجائے یا تو اسٹریٹ جائے یا پھر یہ اوپر کی جانب جائے۔ ڈکلائن کی سٹیج کو ہم نے اوائڈ کرنے کے لیے ڈفرینٹ طریقے استعمال کرنے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑی سی معلومات ہم پہلے اس بارے میں حاصل کر چکے ہیں۔ تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو آن لائن بزنس کو ہم زیادہ نمبرز دیں گے بنسبت آف لائن بزنس کے موجودہ صورتحال میں۔ آن لائن بزنس کرتے ہوئے آپ آف لائن جو چیزیں ہیں ان کو بھی گرو کر سکتے ہیں، جیسے اپنا کوئی آفس بنا لیا، اپنا کوئی آؤٹ لیٹ آپ نے بنا لیا، لیکن اس کو آپ انیشیل سٹیج پہ نہیں کریں گے۔ آن لائن بزنس بلا مبالغہ، بغیر کسی مبالغہ آرائی کے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کا آن لائن بزنس روزانہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ ہر کمپنی، ہر پروڈکٹ، ہر سروس کو آن لائن مارکیٹ کرنے کو اس وقت
ترجیح دے رہی ہے کیونکہ یہ بہت لو کاسٹ ہے، بہت زیادہ افیکٹو ہے. ساری چیزیں وہی ہیں جو کہ ہم فارمل بزنس میں پڑھتے ہیں، لیکن اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمارے پاس آئی، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہم کئی سالوں سے سن رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی استعمال ہم نے اس کو بہت کم ہوتے دیکھا ہے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے آف لائن اور آن لائن بزنس کا اگر آپ کمپیریزن کریں کسی بھی صورت میں، تو آن لائن بزنس کے نمبرز اس وقت زیادہ ہیں. کسی بھی قسم کا آپ کا بزنس ہو، اس کو آن لائن لانے کے لیے آپ کو سمپل ایک انٹرنیٹ کنیکشن کی، ایک کمپیوٹر کی ضرورت ہے. اپنی پروڈکٹ کو آن لائن ڈسپلے کرنے کے لیے آپ کو ایک بلاگ یا ویب سائٹ کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کی طرف سے CMS ورڈ پریس کا کورس آپ کو اویلیبل ہے، ویب ڈیزائننگ کا کورس آپ کو اویلیبل ہے، گرافک ڈیزائننگ کے کورسز آپ کو اویلیبل ہیں. کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈیٹیل کے لیے آپ اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس سے رابطہ کر سکتے ہیں. اب آپ نے سوچ لیا کہ کس ٹائپ کا بزنس ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، آن لائن کرنا ہے یا آف لائن کرنا ہے. تو ہم نے یہاں یہ دیکھا کہ آن لائن بزنس کم کاسٹ کرے گا، زیادہ افیکٹو ہوگا اور موجودہ دور کے تقاضوں کے عین مطابق ہوگا، جس میں آپ کو یا آپ کے کسٹمر کو کہیں جانے یا آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہیں بیٹھے بیٹھے آپ اپنی پروڈکٹ سیل کر لیتے ہیں اور پوٹینشیل بائر کو گھر بیٹھے وہ پروڈکٹ مل سکتی ہے.